کے بعد پروگرام میں خیر مقدم تھوڑا سا سیاسی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ان الیکشنز کے بعد کیا ہے؟ جو معاملات تھے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تحفظات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو لگتا تھا کہ جس نشست پر آپ اتنا تکیہ کیے بیٹھے تھے یا جہاں جہاں آپ نے کنٹیسٹ کیا، آپ کو لگتا تھا کہ وہ نشست آپ کے ہاتھ آئے گی یا جو ہونا تھا وہ انڈرسٹینڈیبل تھا؟ نہیں، دیکھیں، عمران خان نے جب یہ بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا نا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو خالی کرائی گئی تھی نا، تو یہ ہمیں واپس انہوں نے دینی نہیں تھی. اچھا، جب دینی نہیں تھی تو انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا کہ بائیکاٹ کر دیں، نہ لڑیں، کیونکہ الیکشن یہ جس طریقے سے الیکشن وہ آپ کے سامنے ہے بالکل. اور آر اوز ڈی آر اوز یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ فارم 45 بھی نہیں دے رہے تھے، لیکن جو دیے تھے اس میں بھی جب کیلکولیشن ہوئی تو وہ پی ٹی آئی کے زیادہ تھے. لیکن بہرحال میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے اس فیصلے کو ماننا چاہیے تھا. میرے خیال سے پی ٹی آئی تھوڑا سا یہاں یعنی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ٹوٹل بائیکاٹ پہ جانا چاہیے تھا. عمران خان کی وہ بات نہیں مانی. دیکھیں، کنفیوژن تھی نا، لوگوں کو کنفیوژن تھی، ورکرز کو کنفیوژن تھی کہ جی عمران خان نے تو بائیکاٹ کا کہا ہے تو یہ کیوں لڑ رہے ہیں. اچھا، تو پھر جب آپ نے یا تو پورے سب کے سب لڑتے، میرا یہ خیال ہے، اور یا اگر نہیں لڑنا تھا تو پھر سب کچھ نہیں لڑنا تھا. یہ کیا عادت ہی تھا آدھا بٹیر کہ جی 2 خاندانوں کی اجازت مل گئی، باقی کو نہیں ملی. تو آئی تھنک کہ یہ اچھا ڈیسیجن نہیں تھا، اور ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ ہمیں انہوں نے دینا نہیں ہے کچھ. نہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی فارم 47 کا اناؤنسمنٹ کرنی تھی. یہ جو سابقہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اگر وہ گھر سے ہٹ کے اگر کسی اور پی ٹی آئی کے ورکر کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، شاید ہو سکتا ہے نتیجہ مختلف ہوتا. نہیں، دیکھیں، انہوں نے جو سیٹیں خالی کرائی ہے نا عمر ایوب صاحب سے اور دوسرے سے، یہ سارے تو ناجائز طریقے سے خالی کرائی ہے نا. تو جو خالی کرانے کا مقصد کیا تھا، پھر دوبارہ دینا تھا تو خالی کیوں کرائی تھی؟ دیکھیں، ہر صورت میں یہ اپنے لیے اکثریت تلاش کرنا چاہتے تھے، اور جائز ناجائز جو بھی طریقہ ہو. مجھے اختیار علی خان صاحب ایسا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ لاسٹ میں یہ جو کہہ رہے ہیں مقصد ہی یہی تھا. ہر بندہ اپنی زاویے سے چیزوں کو دیکھتا اور پرکھتا ہے. انفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 بیانیوں کا جنگ تھی. جو ایک عمران خان کا بیانیہ ہے، مطلب کوئی اس سے ایگری کرے نہ کرے، لیکن عمران خان جو 2018 سے لے کر 22 تک وہ اپنے رہے وزیر اعظم، انہوں نے وہ اپنے منشور میں جو باتیں کی تھی وہ اس کو ڈیلیور نہیں کر سکے. مطلب اگر آپ 50 لاکھ گھر دیکھیں، کروڑوں نوکریاں دیکھیں، 2 نہیں 1 پاکستان دیکھیں، یا گورنر ہاؤسز کو بلڈوز کرنا دیکھیں، یا آپ کا وزیر اعظم سائیکل پر جائے گا اور کروڑوں نوکریاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس میں سے کوئی چیز تو ہوئی نہیں. پھر اس کے بعد جو جیب سے سائفر نکالا گیا، ایک بیانیہ بنایا کہ امریکہ میرے خلاف ہے، میں تو بہت زیادہ خطرناک بندہ ہوں امریکہ کے لیے، اور مسلم دنیا کے لیے میں بہت بڑا لیڈر ہوں. وہ ایک چورن جو تھا وہ وقتی طور پہ انہوں نے بیچ دیا. پھر اس کے بعد امریکہ غلامی نامنظور، وہ چیزیں اپنے لیے ایک ووٹ بینک اور سمپتیز جو تھی وہ گین کر لی. ٹھیک ہے، لیکن جب مئی کے واقعات ہوئے تو اس کے بعد سچویشن چینج ہو گئی نا، شروع ہو چکی ہے، اور لوگوں کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی، وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ڈی ایم 1 کی حکومت میں مئی 2022 میں، اس وقت یہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب خود اور ان کی جماعت کے لوگ کہہ رہے تھے، یہ عمر ایوب کہہ رہا تھا، یہ شوکت ترین کہہ رہا تھا، ان کے وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ جو تیمور صاحب ہیں، تیمور جھگڑا صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اکانومی انڈرمائن ہے، یہ ملک 3 ٹکڑے ہونے لگا ہے، یہ صومالیہ اور سری لنکا بننے والا ہے. ہم نے پرفارم کر کے دیا. ہم کشتی کو، ٹائٹینک کو بھنور سے باہر نکال کر لائے ہیں. نہ ملک ڈیفالٹ ہوا، نہ ملک کو کوئی نقصان ہوا، نہ اس کے ٹکڑے ہوئے. اور وہ جب عمران کے دور میں یہ ملک بالکل تنہا ہو گیا تھا اور کہتے تھے کہ مودی میری کال نہیں اٹھاتا، آج ہم اس کے 6 اور 7 جہاز گرا رہے ہیں. آج امریکہ کا صدر آپ کے وزیر اعظم کو تقریر کرنے کے لیے بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، اور آپ کے وزیر اعظم کو، شہباز شریف کو مائک سیٹ کر کے دیتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں میں اس کا آپس میں اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس بنیاد پہ، بیانیے کی بنیاد پہ غیر مقبول ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا. حالانکہ یہ شوکت بھائی کہہ رہے ہیں، میں اس کے ساتھ میں بالکل ایگری نہیں کرتا. ڈی پی او آپ کا، ڈی سی آپ کا، ڈی او آپ کا، ڈی او فیمیل آپ کی، فارم 45 سوال دینے والے تمام سٹاف آپ کے تھے، 47 والے سارے آپ کا سٹاف تھا. ٹھیک ہے، گنتی میں آخر تک
यूसुफ अयूब खान साहब खुद बैठे हुए थे, गौर नवाज साहब खुद बैठे हुए थे। चले मुझे जवाब देने, ऑन ग्राउंड चीजों को जवाब देने दें। एक तो शौकत यूसुफ ज़ई साहब, एक जुमला प्लीज जल्दी कीजिए। मैं इस पे बिल्कुल मैं क्लियर हूं कि वहां पर आवाम ने खाली खुली बातों को और ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस से उसको शिकस्त दे दी है। चले खाली शौकत साहब को जवाब देने दें प्लीज। जी शौकत साहब। और वैसे इसको कहते हैं घर में घुस के मैं देखें पहले देखें, या तो पीएमएलएन ने कोई परफॉर्मेंस दिखाई हो ना, आवाम को कोई रिलीफ दिया हो। ये इस मुल्क पे कितना कर्जा था जब हमारी हुकूमत नहीं, लेकिन मसला ये है कि आप लोग भी तो बयानिया पे एक ही बयानिया लेके चल रहे हैं ना, गवर्नर से हटके। एक मिनट मुझे देखे, नहीं 80,000 अरब का कर्जा चढ़ाया, अभी 5,300 अरब की गबन हो गई 2 सालों में। ये बाकी गबन छोड़े कि जी घड़ी इधर हो गई, फलां इधर हो गया, ये 5,300 अरब का जो गबन हुआ है, जो IMF कह रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? 2 साल में किसकी हुकूमत थी? इतने बड़े डाके पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि जी अब परफॉर्मेंस पे लोगों ने वोट दिए। कौन सी परफॉर्मेंस थी यार? आज लोग, आप पीछे किसी से पूछ तो लेना। पहले हमारे दौर में तो हर एक कैमरामैन जाता था और लोगों से पूछता था कि जी क्या सूरत हाल है महंगाई की। अब क्यों नहीं जा रहे हैं? जाना चाहिए ना, जाए लोगों से पूछे, फिर मैं कहूंगा कि जी हाँ वाकई इनको परफॉर्मेंस पे मिला है। देखिए यहाँ क्या परफॉर्मेंस है यार, पेट्रोल जो है वो 150 पे नहीं आ सका, ठीक दाल चीनी आटा वो 3-4 गुना तो महंगाई हो गई है, बेरोजगारी हद से बढ़ गई है, एक्सपोर्ट आपकी कम हो गई है। इस ट्रिकल डाउन इफेक्ट पे मैं फिर से शो हमारे दौर में 6% पे पहुंच गई थी ग्रोथ रेट, आज ग्रोथ रेट 1.6 है। चले ये कौन सी वो है, गिरर सिंह की है? ठीक है शौकत साहब, 13 के 13 सीटें जो है वो जीत जाते हैं। चलें ठीक है बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफ ज़ई साहब। इख्तियार वली खान साहब आपका शुक्रिया। विल टेक अ ब्रेक के बाद कंक्लूड करेंगे। बाद प्रोग्राम में खैर मकदम, और ये एक बड़ा अहम मामला है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फोकस्ड है और अफगानिस्तान की जानिब से इल्जाम, और एक ऐसे शख्स की जानिब से, ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से, जो ये कह रहे थे अपना टैंक दिखा के कि जी हमने पाकिस्तानी टैंक पकड़ लिया। तो ये एक मजाक से कम नहीं है, ऐसा कहना था DG ISPR का। और ये भी कहा कि हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी, और उम्मीद है कि उसकी नौबत नहीं आएगी। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।